السلام علیکم۔ آج ہم باجماعت نماز اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بیان میں اس سے پہلی ویڈیو میں تفصیل سے کر چکا ہوں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز کی بہت فضیلت اور اہمیت ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز کا بہت اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو اس نماز سے جو گھر میں پڑھی گئی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو 25 درجے زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ بات کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجے تک پہنچا دیتا ہے، پھر مسجد کی طرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے، کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، تو جو قدم بھی وہ رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہیں گے، اور جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ مسجد میں اہتمام نماز سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہوں، وہ ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں، اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں۔ انہی میں سے یہ جماعت کی نمازیں بھی ہیں۔ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے چھوڑنے والے ہوگے، اور یہ سمجھ لو کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ اس طرح نماز باجماعت پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا انفاق سے بری ہونے کا۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی ہے تو بھی اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا، اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی۔ ترک جماعت کا بھی وبال ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے وہیں پڑھ لے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا کہ مریض ہو یا کوئی خوف ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فرض تو ذمے سے اتر جائے گا، لیکن اس نماز پر جو اجر و ثواب من جانب اللہ عطا ہوتا ہے وہ نہ ملے گا، جو زبردست محرومی اور بڑی محرومی کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ سراسر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی اذان کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ اس حدیث میں جماعت چھوڑنے کو کافروں اور منافقوں کا فعل بتایا ہے جو مسلمانوں کے لیے سخت تنبیہ اور ڈرنے کی بات ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ ان تمام احادیث اور روایات سے جماعت کی اہمیت اور تاکید واضح ہے، اس لیے ملازمت، تجارت اور زراعت کی عام مشغولیت میں جماعت چھوڑنا درست نہیں ہے کہ دنیا کی خاطر نماز باجماعت چھوڑنا بڑے خسارے اور وبال کی بات ہے۔ سمجھ لیجئے کہ قبر و آخرت میں نماز کام آئے گی، دنیا والے کام نہیں آئیں گے۔ ہم دنیا میں اکیلے آئے تھے اور اکیلے ہی جانا ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع کی تاکید۔ نماز میں خشوع و خضوع کی بہت تاکید ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔
اور خشوع اس کو کہتے ہیں کہ نمازی نماز کے اندر اپنے اختیار سے دھیان اللہ کی طرف رکھے، یا جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کے الفاظ یا معنی کی طرف توجہ رکھے، اپنے اختیار سے ادھر ادھر نہ لے جائے، البتہ غیر اختیاری طور پر دھیان بھٹکنا خشوع کے خلاف نہیں ہے۔ اور خضوع اس کو کہتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کے دوران نمازی پر سکون و اطمینان کی کیفیت قائم رہے اور تمام ارکان سکون و وقار سے ادا ہوں، عجلت اور جلد بازی نہ کی جائے۔ بہت سی احادیث بھی خشوع و خضوع کی اہمیت بتلاتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع و خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع و سجود بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے، اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع و سجود بھی اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو سکون سے رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں۔ بدن کی تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورے ہونے کا جز ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو قیامت کے دن پانچوں نمازیں ایسی لے کر حاضر ہو کہ ان کے اوقات کی بھی حفاظت کرتا رہا ہو اور وضو کا بھی اہتمام کرتا رہا ہو اور ان نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھتا رہا ہو، تو حق تعالیٰ نے عہد فرما لیا ہے کہ اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، اور جو ایسی نمازیں نہ لے کر حاضر ہوا ہو اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے اپنی رحمت سے معاف فرما دے چاہے عذاب دے دے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین چوری کرنے والا وہ شخص جو نماز سے بھی چوری کر لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں سے کس طرح چوری کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس امت سے نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا، تو دیکھے گا کہ بھری مسجد میں ایک شخص بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ہوگا۔ مذکورہ تمام احادیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ نماز نہایت پابندی سے پڑھنی چاہیے اور کامل طریقے سے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز باجماعت اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔